اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین باتمکین، ناظرین کرام، جاوید احمد غامدی کے مغالطے اس عنوان کے تحت آج یہ ہماری تیسری گفتگو ہے۔ ہم نے دوسری گفتگو میں یہ عرض کیا تھا کہ ہم آئندہ ان کے مغالطوں کی ایک فہرست پیش کریں گے۔ اگرچہ ان کے مغالطوں کی فہرست بہت طویل ہے، اور اگر کوئی شخص ان کی کتابیں سامنے رکھ کے خواندگی کرے اور ہر دوسری سطر میں، ہر تیسری سطر میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ملے گی جس پر اگر زیادہ نہیں تو 2 سطری تبصرہ ضرور ہو سکتا ہے۔ بہرحال کچھ ایسے مغالطے جو عموماً دوسرے علماء بھی، اہل قلم، اہل تحقیق، اہل علم اور فن بیان کرتے ہیں، ان میں سے چند آپ کی خدمت میں پیش کی جاتے ہیں۔ اس میں ایک ان کا مغالطہ یہ ہے جو پہلے انہیں خود ہوا اور پھر وہ دوسروں کو دے رہے ہیں، کہ سنتوں کی کل تعداد صرف 27 ہے۔ میزان، اب یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے۔ یہ تو ایک الگ ویڈیو انشاءاللہ اس موضوع پر ہوگی، لیکن سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ سنت کیا ہے، سنت کون سا عمل ہے، اور ہمارے اسلاف نے سنت کی کیا ڈیفینیشن کی ہے، کیا تعریف کی ہے، سنتوں کی کیا کلاسیفیکیشن کی ہے، کیسے ان کو تقسیم کیا ہے، اور پچھلی کئی صدیوں میں سنت کس کو سمجھا جا رہا ہے اور اس پر کیسے عمل ہو رہا ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے سنت وہ طریقہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمایا، تو وہ 1450-1500 سال پہلے ہے، آج کی اس زندگی میں نہیں ہے کہ جب غامدی صاحب نے کتابیں لکھنا شروع کی یا ٹی وی پر آنا شروع ہوئے تو تب سنت کا اجرا نہیں ہوا۔ جب سنت کا اجرا پہلے ہو چکا ہے تو پہلے کئی صدیوں کے محدثین، مفسرین سنت کو سمجھتے تھے، انہوں نے سنت کی تعریف اور ڈیفینیشن کی ہے، کلاسیفیکیشن کی ہے۔ تو یقیناً جب غامدی صاحب سنت کے حوالے سے کوئی بات کریں گے یا ان کی گنتی کریں گے، ایک خاص تعداد بتائیں گے، تو پھر ہمیں پچھلی صدیوں اور اسلاف کا جائزہ لینا ہوگا کہ انہوں نے سنت کے بارے میں کیا کہا۔ پھر کہیں دیکھا جائے گا کہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سنتوں کی تعداد بھی ہو سکتی ہے، اور اگر ہو سکتی ہے تو کیا 27 ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ایک مغالطہ جو انہوں نے خود اپنے آپ کو دیا اور پھر قوم کو دے رہے ہیں، کہ غلام احمد پرویز سمیت کوئی بھی کافر نہیں، اور مرزا غلام احمد قادیانی، یعنی مرزا غلام احمد قادیانی، غلام احمد پرویز سمیت کوئی بھی کافر نہیں، کسی بھی امتی کو کسی کی تکفیر کا حق نہیں ہے۔ اب یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے۔ تکفیر کا حق کیوں نہیں ہے؟ یہ تکفیر کا، کسی کے کافر ہونے کا یا کسی کے مومن ہونے کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ اہل علم کرتے ہیں، قرآن و سنت کے ماہرین کرتے ہیں، مفتی کرتے ہیں، مجتہد کرتے ہیں، صاحبان علم کرتے ہیں، قرآن و سنت کا گہرا علم رکھنے والے کرتے ہیں۔ کتنی مضحکہ خیز بات ہے کہ تکفیر کا حق کسی کو نہیں، کسی امتی کو نہیں۔ کیا امتی قرآن و سنت کے پابند نہیں ہیں؟ اور جب امتی قرآن و سنت کے پابند ہیں، اور امت میں سے جب علماء قرآن و سنت کے پابند ہیں
تو پھر قرآن و سنت میں کہیں نہیں ہے کہ تم نے غلط کو غلط کہنا ہے، درست کو درست کہنا ہے، منکر کو منکر کہنا ہے، معروف کو معروف کہنا ہے، امر بالمعروف کرنا ہے، نہی عن المنکر کرنا ہے۔ کیا یہ اہل علم کا کام نہیں کہ وہ کسی چیز کی شرعی حیثیت سے آگاہ کریں؟ کیا آپ خود بعض مسائل میں شرعی حیثیت نہیں بیان کرتے؟ یہ الگ بات ہے کہ آپ کی بتائی ہوئی وہ شرعی حیثیت درست ہے یا نہیں۔ سود کے متعلق کیا آپ نے کچھ نہیں کہا؟ اعضاء کی پیوند کاری کے بارے میں آپ نے کچھ نہیں کہا؟ پردہ کے بارے میں آپ نے کچھ نہیں کہا؟ اگر کہا ہے، بھلے اس سے اتفاق نہ ہو، تو کیوں کہا؟ کس بیس پر کہا؟ یہ حق آپ کو کس نے دیا؟ اگر یہ حق آپ کو علم نے دیا، قرآن و سنت نے دیا، تو پھر کسی کی تکفیر کا حق بھی امت کو، اہل علم کو قرآن و سنت ہی دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے آپ کا، جو خود آپ کو ہوا، خود آپ نے اپنے آپ کو دیا اور پھر تحریراً قوم کو دیا آپ نے۔ تکفیر کیا ہے؟ اصول تکفیر کیا ہیں؟ کسی کو کافر کب کہا جاتا ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے؟ اصول دین کیا ہیں؟ یہ ایک بہت طویل بحث ہے، اس پر انشاءاللہ الگ ہم گفتگو کریں گے۔ اس کے بعد وہ ایک ان کا مغالطہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، اور اس میں بہت ہی مضحک خیز انداز میں نے ان کی ایک گفتگو سنی۔ یہ بات انہوں نے تحریر بھی کی ہے، لیکن گفتگو میں انہوں نے ایک مضحک خیز انداز اختیار کیا کہ یہ رافع کا مطلب میں نے اٹھا لیا، اور جیسا کہ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں کہ اللہ نے اس کو اٹھا لیا جب کوئی فوت ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ہی مجھے ہنسی آئی، اور کس قدر مضحک خیز بات ہے۔ کیا قرآن کی آیات اور اردو کے محاوروں کا کیسا آپ نے تقابل کیا ہے؟ ٹھیک ہے، قرآن کے اور حدیث کے بہت سارے محاورے اردو میں بھی رائج ہیں، ایسی بات نہیں۔ اس پہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان مرحوم کی ایک کتاب میں نے دیکھی تھی، اور باقی بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اہل علم نے لکھا ہے، اردو ادب والوں نے کام کیا ہے، فارسی والوں نے کام کیا ہے، اور خود عربی میں قرآن اور حدیث کے کیا اثرات ہوئے سوسائٹی پر، عربی میں بہت ساری کتابیں ہیں۔ آپ نے بعض کتابیں اگر غامدی صاحب پڑھی نہیں تو ان کے ٹائٹل ضرور دیکھے ہوں گے، یقیناً بڑی بڑی لائبریریاں آپ نے دیکھی ہوں گی۔ تو جب کتاب کا شوقین کسی لائبریری میں جاتا ہے تو کتابوں کے پشتے دیکھ کر ان کے نام پڑھ لیتا ہے، اور اگر وقت میسر ہو تو ٹائٹل اور کتاب کو ذرا کھول کے کچھ اس کے فہرست پر بھی جو ذہین آدمی ہوتے ہیں فوراً نظر دوڑا لیتے ہیں، اور انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کتاب کیا ہے، کس نے لکھی ہے، ابواب کتنے ہیں، فہرست میں کیا ہے، انداز کیسا ہے، تو ورق گردانی کر کے پتہ چل جاتا ہے۔ تو بہت سی کتابیں ایسی آ چکی ہیں، لیکن کیا ایسے ہوتا ہے کہ آپ ایک بالکل ہی ایک قرآن کے لفظ کو اس کے اردو کے ایک محاورے کے ساتھ ایسے اٹیچ کر رہے ہیں کہ بالکل ہو بہو اس کا وہی معنی ہے، جبکہ آپ جو معنی نکال رہے ہیں وہ تو آپ کا اپنا ذاتی معنی ہے۔ اسلاف تو اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ نے انہیں زندہ اٹھا لیا، اور آپ اس کا دوسرا معنی نکال کے اور پھر اردو کے محاورے کے ساتھ اس کو نتھی کر رہے ہیں۔ یقیناً غامدی صاحب یہ آپ اپنے آپ کو مغالطہ دے رہے ہیں، اور پھر ٹی وی سکرین پہ بیٹھ کر، ویڈیو بنوا کر، کیمرے کے سامنے بیٹھ کر، موبائل کے سامنے بیٹھ کر، لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھ کر آپ یہ مغالطہ جو اپنے آپ کو دے رہے تھے وہ اپنے قوم کو بھی دینا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ حدیث سے دین میں کسی عمل یا عقیدے کا اضافہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ یہ کس قدر مغالطہ ہے۔ قرآن آپ بھی جانتے ہیں کہ قرآن میں چیزوں کا اجمالی بیان ہے، حدیث میں اس کی تفصیل ہمیں ملتی ہے۔ قرآن میں الصلاۃ ہے، حدیث میں وہ صلاۃ فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں اور عشاء میں تبدیل ہوتی ہے۔ قرآن میں صلاۃ ہے، لیکن حدیث کی روح سے وہ 2 رکعتیں، 4 رکعتیں، 4 رکعتیں، 3 رکعتیں، 4 رکعتیں، 3 وتر پر تقسیم ہوتی ہے۔ قرآن میں صلاۃ ہے، لیکن حدیث کی روح سے وہ صلاۃ کبھی سجدے میں متبدل ہوتی ہے، کبھی رکوع کی حیت اختیار کرتی ہے،
کبھی قیام کی شکل اختیار کرتی ہے، کبھی اتحیات کا انداز اختیار کرتی ہے، کیا یہ آپ کے علم میں نہیں؟ کیا آپ کے ذہن میں یہ نہیں آ رہا؟ یہ تو ایک مثال میں نے دی. تو یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ حدیث سے کسی عمل یا عقیدے کا اضافہ نہیں ہو سکتا؟ حدیث سے کیسے نہیں ہو سکتا؟ یہ آپ کا ایک مغالطہ ہے. بیسیوں مثالیں دی جا سکتی ہیں. یہ آپ کا ایک مغالطہ ہے جو پہلے آپ نے اپنے آپ کو دیا قلت علم اور قلت فہم کی وجہ سے، قلت عقل کی وجہ سے، کہ بہرحال آپ انسان ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب آپ کی عمر بڑی ہو گئی ہے اور آپ اپنے بڑی عمر کی وجہ سے آپ کا دماغ بہت ہی بڑا ہو چکا ہے اور آپ جو بھی استدلال کرتے ہیں وہ درست ہے. یقیناً اس بات کو آپ خود بھی تسلیم کریں گے کہ یہ بات درست نہیں ہے، عمر کی بات نہیں ہے. استدلال اگر درست ہو تو درست، اور اگر نادرست ہو تو پھر نادرست ہے. زندگی آپ کی پہلے انگریزی ادب میں گزری جیسا کہ میرے علم میں لایا گیا، اور کچھ مجھے خود بھی علم ہے کہ آپ کا تعلق ادب کے ساتھ بھی ہے. کسی زمانے میں نے جب اشراق کا پہلا شمارہ سے مراد یہ ہے کہ وہ شمارہ جو میں نے پہلی مرتبہ دیکھا، کسی لائبریری میں نے دور سے نظر پڑی تو ترجمان سائز کا مجھے جو رسالہ نظر آیا، تو وہ چونکہ ترجمان کا سائز اور وہ سادہ ٹائٹل ترجمان کا مجھے میرے من کو بھاتا تھا، تو اور خود بھی میں ایک رسالہ شروع کر رکھا تھا میں نے ریاض العلم کے نام سے. تو اس طرح ایک رجحان ہوا کہ دیکھوں کہ یہ کون سا رسالہ ہے. تو جب میں اس ٹیبل کے قریب گیا تو وہ رسالہ آپ کا رسالہ اشراق تھا. مجھے شمارہ یاد نہیں، لیکن اتنا یاد ہے کہ جب میں نے اس کی ورق گردانی کی اس تھوڑے سے وقت میں جو اس وقت مجھے میسر آیا، تو آخری صفحہ جو تھا، اب شمارہ خود آپ کو یاد ہوگا، آخری صفحے پر آپ کے کچھ اشعار تھے. اب مجھے یہ یاد نہیں کہ اس میں کوئی تخلص تھا یا نہیں. بہرحال وہ مجھے اندازہ ہوا کہ یہ آپ کے اشعار ہیں. پھر میری ملاقات ایک اور صاحب سے ہوئی جو اس وقت ایک یونیورسٹی میں فرائض سر انجام دے رہے ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہاں یہ اشعار غامدی صاحب کے اپنے ہیں. تو چونکہ میں خود ذوق شعری رکھتا ہوں، اپنے آپ کو شاعر تو نہیں کہتا، لیکن 5ویں کلاس سے لے کر اب تک ٹوٹے پھوٹے کئی زبانوں میں شعر کہہ رہا ہوں. تو مجھے آپ کے اس ذوق کا علم ہوا. تو ذوق تو آپ کا ادبی ہے، اس میں اس بات اشراق کے اس شمارے سے بھی اندازہ ہوا اور اندازہ لگایا جا سکتا ہے. لیکن کیا آپ کے ذہن میں یہ بات ذہن نشین نہیں ہے کہ جو بات درست ہوتی ہے وہی درست ہوتی ہے، اور اس کے لیے بڑی عمر یا زیادہ بڑی لائبریری ہونا ضروری اور شرط نہیں ہے؟ اس لیے آپ کا یہ استدلال نادرست ہے. یہ ایک مغالطہ ہے جو آپ نے اپنے آپ کو دیا اور پھر دوسروں کو دیا. اس کے بعد ان کا کہنا ہے کہ اجماع دین میں بدعت کا اضافہ ہے، جبکہ ہم حدیث ہیں اور پھر قرآن کی کتنی ہی آیات ہیں جو ہمیں اس طرف مشیر ہے. اور اجماع کی بہرحال حیثیت ہے. یہ جمہوریت جس کو آپ خود بھی تسلیم کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ بھی اجماع ہے. کیا اس کو آپ اجماع نہیں کہیں گے؟ پھر جب آپ اجماع کو بدعت کہتے ہیں تو آپ نے اجماع کو بدعت کہا ایک خاص موقع پر. تو کیا پہلے جتنی صدیاں گزر گئیں اور جنہوں نے اصول فقہ پر کتابیں لکھیں اور اجماع پر بحث کی اور بہت طویل بحثیں بھی کی، ہر اہل علم نے جس نے اصول فقہ پر کتاب لکھی ہے تو اس نے ایک چیپٹر اجماع ہے، کیونکہ جو دین کے 4 بڑے اصول ہیں ان میں قرآن، سنت اور اجماع اور قیاس، تو تیسرے نمبر پر اجماع ہے. لیکن آپ نے ایک خاص فرقہ کی زیر اثر رہ کر اجماع کو بدعت کہا اور اجماع کا انکار کرنے کی کوشش کی، جیسے کہ ایک اور فرقہ قیاس کا منکر ہے، اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں.
یہ آپ کا ایک مغالطہ ہے، اور انشاءاللہ اجماع پر بھی ہم الگ تفصیلی گفتگو کریں گے۔ آپ کا ایک اور مغالطہ یہ ہے کہ مرتد کی شرعی سزا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص تھی، یہ بھی آپ کا ایک مغالطہ ہے، اور اس میں تاریخی مثالیں جو ہیں وہ آپ کو پکار کے کہہ رہی ہیں کہ یہ آپ کا ایک مغالطہ ہے۔ اور اگر آپ تاریخی مثالوں کی طرف نہیں جانا چاہتے، صحابہ کے طرز عمل کی طرف نہیں جانا چاہتے، تو قرآن نے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر کا حکم دیا ہے، جو دائمی ہے اور قیامت تک ہے، آپ اس کی نفش کر رہے ہیں، آپ در پردہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ آپ کا ایک مغالطہ ہے، اور بہت بڑا مغالطہ ہے۔ اسلام میں فساد فی الارض اور قتل نفس کے علاوہ کسی بھی جرم کی سزا قتل نہیں ہو سکتی، یہ بھی آپ کا ایک مغالطہ ہے۔ آپ نے قرآن کا جو حکم قصاص ہے اس کی آپ نفش کر رہے ہیں، اس کی آپ مخالفت کر رہے ہیں، یہ ایک مغالطہ ہے، آپ کو اس سے بھی رجوع کرنا چاہیے۔ رجوع کی تو خیر ابھی میں نے بات پہلے نہیں کی، اور اب میرے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہیں۔ رجوع کیسے آپ کو کرنا ہے اور کس انداز سے کرنا ہے، یہ انشاءاللہ زندگی شرط ہم آخر میں کہیں گے۔ آپ نے قرآن پاک کی قراءتوں کو، ایک قراءت کو درست اور باقی قراءتوں کو فتنہ کہا، یہ بھی آپ کا مغالطہ ہے۔ فقہا کی آراء کو آپ نے علم و عقل کی روشنی میں پرکھا جائے، یہ بھی آپ کا ایک بہت بڑا مغالطہ ہے۔ آپ نے اس میں جہلاء کو بھی شامل کر لیا، حالانکہ فقہا کی آراء کو صرف اہل علم ہی سمجھ سکتے ہیں، اور آپ نے اس کو عام کر کے، اس میں عموم کو شامل کر کے ایک بہت بڑا خود کو بھی مغالطہ دیا، اور قوم کو بھی، مسلمانوں کو بھی۔ ہر آدمی کو اجتہاد کا حق ہے، اجتہاد کی اہلیت کی کوئی شرائط متعین نہیں، جو سمجھے کہ اسے تفقہ فی الدین حاصل ہے وہ اجتہاد کر سکتا ہے۔ کیا عجیب و غریب مغالطہ ہے، اور یہ آپ کا وہ اسلوب گفتار ہے کہ آپ کو خود پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ایک میں سمجھتا ہوں ہماری گفتگو کا عنوان، بلکہ ایک ویڈیو اس پر ہونی چاہیے کہ جاوید احمد غامدی کا اسلوب گفتار، اور اس میں مرکزی بات یہ ہوگی کہ آپ کیسے بہلاتے ہیں، اپنے من کو بہلاتے ہیں، اور کیسے سامعین کو بہلاتے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ 3-4 منٹ پہلے آپ نے کون سا لفظ استعمال کیا تھا اور کون سا جملہ بولا تھا۔ آپ عجیب و غریب الفاظ اور جملے بول جاتے ہیں، عجیب و غریب محاورات آپ استعمال کرتے ہیں۔ آپ کو یہ اصل میں بات یہ ہے کہ جب انسان کس بیانی سے کام لے رہا ہوتا ہے تو پھر اس کے جملے اکھڑ جاتے ہیں، اس کے لفظ اکھڑ جاتے ہیں، اکھڑے جملے، پھر اکھڑے جملوں پر اس کی گفتگو مشتمل ہوتی ہے، کیونکہ کذب کی وجہ سے، جھوٹ کی وجہ سے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں پہلے کیا کہا ہے۔ پھر شخصیات کے حوالے سے، صحابہ کے حوالے سے، خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، خود اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بھی بعض اوقات آپ کو اتنا دھیان نہیں رہتا کہ آپ نے کون سا لفظ آپ نے استعمال کرنا ہے، کس طرح کا لفظ استعمال کرنا ہے۔ مثلا ایک گفتگو میں آپ نے کہا کہ اللہ کو یہ کوئی شوق ہے، یا اللہ کو یہ شوق نہیں ہے۔ اب شوق کا تعلق تو مخلوق کے ساتھ ہے، اور اس مخلوق کے ساتھ کہ جو آپ نے سارے شوق پورے بھی نہیں کر سکتی۔ اب ایسا کون سا شوق ہے کہ جو اللہ کو ہو اور وہ پورا نہ ہو؟ تو یہ محاورہ، یہ انداز کہ اللہ کو کوئی شوق ہے کہ وہ ایسے کرے ایسا نہ کرے، یہ تو مخلوق کے لیے یہ طرز کلام ہے۔ لیکن آپ کو اپنی اس کذب بیانی کا جو ثمرہ اور نتیجہ سامنے آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ آپ بھول جاتے ہیں ابھی کیا پہلے کہا تھا، اور دوسرا نقصان آپ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پھر وقتی طور پر یہ پتہ نہیں چلتا کہ کون سا لفظ استعمال کروں اور کس انداز سے استعمال کروں۔ تو یہ کثرت جو مغالطہ ہے، مغالطہ کی جو کثرت ہے وہ اسی لیے ہے کہ آپ ہر بات کو اپنی عقل کی کسوٹی پر پرکھنا چاہتے ہیں، اس پر پرکھ کر پھر دوسروں کو آپ بتاتے ہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ اگر یہ کہیں کہ بھائی میری اپنی ذاتی رائے ہے، میں کسی پہ مسلط نہیں کر رہا، تو پھر آپ ایسے پلیٹ فارم کی کیوں بیٹھے ہیں؟
جہاں ہزاروں لاکھوں سنتے ہیں. اس کا تو پھر صاف مطلب ہے کہ آپ مسلط کر رہے ہیں. اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہر کوئی اہل علم تو نہیں ہوتا. تو جو آپ کا پہلے کسی کالج میں یا یونیورسٹی میں یا آپ کے کسی ادارے میں آپ کا شاگرد رہا ہو اور تو آپ تو اس کے حقیقی استاد ہیں, تو وہ تو آپ کی بات تسلیم کرے گا کہ میرے استاد نے جب اس آیت کا یہ مفہوم نکالا تو یہی درست ہوگا, حدیث کی انہوں نے یہ تشریح کی ہے تو یہی درست ہوگی, قرآن کا جو ترجمہ کیا ہے آیات کا تو وہی درست ہوگا. کیا آپ اتنا ادراک نہیں رکھتے؟ ہر کوئی اہل علم تو نہیں ہوتا. کوئی بھیڑ بکریاں چرانے والے ہیں, کوئی مزدور ہے, کوئی اینٹیں اٹھانے والے ہیں, کوئی بھٹے پہ کام کرنے والے ہیں. لیکن اگر وہ آپ کی گفتگو سنتے ہیں کبھی موبائل آن کر کے یا کوئی ویڈیو سن کے, تو کیا وہ مغالطوں کا شکار نہیں ہو رہے؟ کیا آپ ان سب کو مجتہد سمجھتے ہیں؟ کس قدر مزے کا خیز بات ہے کہ ہر ایک کو اتحاد کا شک. اچھا, پہلے آپ کہتے ہیں کہ ہر ایک کو اتحاد کا جو ہے وہ حق حاصل ہے, اور آگے آپ کہتے ہیں کہ جسے تفقہ فی الدین حاصل ہو, ساتھ یہ شرط بھی لگا دی. بھائی تفقہ فی الدین اگر کسی کو حاصل ہو گیا ہے, اسے تفقہ کی دولت اسے میسر آ گئی ہے, تو وہ تو خود بخود اس اتحاد کے درجہ اتحاد پہ پہنچ چکا. پھر آپ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ اس کو اتحاد کا حق حاصل ہے؟ وہ تو خود اسے پتہ ہے. جسے تفقہ فی الدین حاصل ہے اسے خود پتہ ہے کہ مجھے اتحاد کا حق حاصل ہے یا نہیں حاصل, میں نے اتحاد کرنا ہے یا نہیں کرنا, میں نے متقدمین کے اتحاد کو اب سامنے رکھنا ہے موجودہ سچویشن کے اعتبار سے, اس صورتحال میں میں نے مجتہدین کے اتحاد کو سامنے رکھنا ہے یا آج خود میں نے اتحاد کرنا ہے. اب کیا ایک جملے میں آپ اتنے وہ مغالطے پر مغالطے پیش کرتے ہیں؟ یعنی تفقہ فی الدین اگر کسی کو حاصل ہے اور اسے آپ فقیہ مان رہے ہیں, اور فقیہ بھی ایسا کہ اسے تفقہ کی دولت میسر ہے, یعنی وہ ایک فقیہ کامل ہے, تو پھر اس کے مجتہد ہونے میں شک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر آپ ایسے کیوں کہتے ہیں کہ اسے حق حاصل؟ پھر آپ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے اس کو کہ اسے حق حاصل ہے یا نہیں حاصل؟ کیا آپ بتائیں گے, غامدی صاحب اعلان کریں گے کہ ہاں بھائی فلاں جو ہے وہ میر خان صاحب ہیں, انہیں تفقہ فی الدین حاصل ہے لہٰذا انہیں اتحاد کا حق حاصل ہے؟ کس قدر مزے کا خیز بات ہے. کیا آپ بات کرتے ہوئے آپ کو اتنا بھی نہیں یاد رہتا کہ میں کیا بات کر رہا ہوں, کس کے سامنے کر رہا ہوں, سننے والے کیسے ہوں گے, سامعین کیسے ہوں گے, مجھ ایسے طالب علم بھی ہوں گے؟ غامدی صاحب یہ بہت بڑا مغالطہ ہے. اجتہاد کا حق ہر ایک کو حاصل نہیں, تفقہ فی الدین ہر ایک کو حاصل نہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ دین کو فقہا سے سیکھو. غالباً طبرانی کی المعجم کی روایت ہے, اب یہ یاد نہیں کہ کبیر میں ہے یا صغیر میں ہے یا تو اوسط میں ہے, لیکن وہاں ایک روایت موجود ہے. غالباً امام طبرانی نے یہ روایت کی ہے کہ دین کو فقہا سے سیکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو ہر کوئی تو پھر فقہا نہیں ہے, ہر کوئی اہل علم نہیں ہے. ایک حدیث جو غالباً مشکات میں ہے کہ جس سے علم سیکھو ان کا پھر ادب کرو, احترام کرو. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہر ایک سے علم سیکھا جاتا ہے؟ نہیں, اہل علم سے علم سیکھا جاتا ہے, ان سے معلومات لی جاتی ہیں. تو اب یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہر ایک کو اتحاد کا حق حاصل ہے؟ یعنی آپ نے اپنے لیے پہلے ایک کھڑکی کھولی, آپ کو یہ مغالطہ ہو گیا کہ میں بھائی تفقہ فی الدین مجھے حاصل ہو چکا ہے لہٰذا میں تو مجتہد ہوں, غامدی مجتہد ہوں میں. تو آپ نے دوسروں کے لیے بھی راستہ کھول دیا. قطعاً یہ درست نہیں, یہ بالکل غلط ہے, یہ بالکل مغالطہ ہے. اب آپ تصوف کے حوالے سے کہتے ہیں کہ تصوف عالمگیر ضلالت اور اسلام سے متوازن ایک الگ دین ہے. استغفر اللہ. کیا آپ نے آج تک کوئی تصوف کی کتاب نہیں پڑھی؟ برہان میں یہ بات لکھتے وقت, یعنی اگر آپ نے یہ بات آج سے 10 سال پہلے لکھی ہے تو آج سے 10 سال پہلے آپ کی نظر سے تصوف کی کوئی کتاب نہیں گزری. کیا آپ نے غزالی کو نہیں پڑھا؟ کیا آپ نے پہلے جو متقدمین ہیں کشف المعجوب کو نہیں پڑھا؟ مولانا جامی کی کتابیں نہیں پڑھی؟ شیخ عبداللہ انصاری کی کتابیں نہیں پڑھی آپ نے؟ مولانا روم کو نہیں پڑھا؟ کیا تصوف کی تعریفیں جو اسلاف نے کی ہیں وہ آپ نے نہیں پڑھی؟ اگر آپ نے نہیں پڑھی تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تصوف گمراہی ہے؟ اور اگر آپ نے پڑھی ہیں تو پھر کیسے ان تعریفوں کی روشنی میں آپ تصوف کو گمراہی کہہ رہے ہیں؟ اگر وہ آپ نے تعریفیں پڑھی ہیں تو پھر کیسے تصوف کو آپ شریعت سے الگ کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ نے علامہ خوافی کی منہج الرشاد نہیں پڑھی؟ اگر نہیں پڑھی تو میں اس کا عربی متن بھی آپ کو دے سکتا ہوں, عربی فارسی متن, اور اس کا میں نے اردو ترجمہ بھی کیا تھا. وہ اسی موضوع پر ہے, اگرچہ انہوں نے شیخ ابن عربی پر کچھ اعتراضات بھی کیے ہیں, لیکن اس کتاب کا موضوع یہ ہے کہ طریقت جو ہے وہ شریعت کے تابع ہے.
جب خود جو اہل تصوف ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تصوف اور طریقت شریعت کے تابع ہے، تو پھر آپ تصوف کو کیسے گمراہی کہہ سکتے ہیں؟ اگر تصوف کے نام پر کوئی ہندوانہ رسم اس میں مکس کر کے، یا کسی خاص علاقے میں کوئی نام نہاد خانقاہ تصوف کے نام پر ایک گمراہی اور ضلالت پھیلا رہی ہے، تو آپ اس جزئی کو کلی پر منطبق کر دیں گے، تمام خانقاہوں پہ پانی پھیر دیں گے؟ آپ یہ جتنی بھی چشتی، قادری، سہروردی، نقش بندی سلسلے کی خانقاہیں ہیں اور جو صدیوں سے قائم ہیں اور جنہوں نے انسان کی تربیت کی اور اسے اسلام کی دولت عطا کی، آپ ان سب کا انکار کر دیں گے؟ آپ کہیں گے کہ نہیں میں تو ان کا انکار نہیں کر رہا، تو بھائی وہی تصوف ہے، تو پھر آپ کس کو مغالطہ دے رہے ہیں؟ یہ آپ خود کو مغالطہ دے رہے ہیں، اور پھر خود سے آگے کا سفر طے کر کے دوسروں کو مغالطہ دے رہے ہیں۔ سامعین و ناظرین، یہ چند مغالطے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے، اور ساتھ ہی کچھ مفید مطلب بحث بھی کر دی۔ انشاءاللہ غامدی صاحب کے بقیہ کچھ مغالطے ہم اگلی گفتگو میں پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے مغالطوں سے بچائے جو ہمیں دین کے اعتبار سے گمراہی کے گڑھے میں جا پھینکیں، اور ہم بجائے صراط مستقیم کے صراط ابلیس پہ چلنا شروع کر دیں۔ اسی پر آج کی گفتگو اختتام پذیر ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔